مہربانیوں کا کلب۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں زندگی سادگی سے بھری ہوئی تھی، بچوں کے ایک گروپ نے ایک دن فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گاؤں کو ایک بہتر جگہ بنائیں گے۔ ان کے دل میں ایک شاندار خیال آیا، مہربانیوں کا کلب۔ یہ کلب اس بات کے لیے بنایا گیا تھا کہ ہر کوئی چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے ایک دوسرے کی مدد کرے اور خوشیاں بانٹے۔ یہ کلب اسکول کے بعد گاؤں کے ایک پرانے برگد کے درخت کے نیچے جمع ہوتا۔ کلب کے صدر علی ایک نرم دل اور خوش مزاج لڑکا تھا۔ اس نے سب کو سمجھایا کہ مہربانی صرف پیسوں سے نہیں کی جاتی بلکہ مسکراہٹ، مدد اور وقت دینے سے بھی کی جا سکتی ہے۔ ایک دن کلب کے بچوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گاؤں کی نانی اماں کے لیے کچھ خاص کریں گے۔ نانی اماں بھی بہت بوڑھی تھیں اور گاؤں کے سب سے محبت کرنے والی فرد تھیں، لیکن وہ اکثر تنہا رہتی تھیں۔ بچے ان کے گھر گئے، ان کے لیے باغیچے کی صفائی کی اور ان کے ساتھ کہانیاں سننے بیٹھ گئے۔ نانی اماں اتنی خوش ہوئیں کہ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ کلب نے یہ اصول بنایا کہ ہر ہفتے ہر رکن کم سے کم ایک مہربانی کا کام کرے گا۔ کسی نے کتابوں کا بیگ اٹھایا، کسی نے بیمار دوست کے لیے کھانا پہنچایا اور کسی نے اسکول کے نئے بچوں کو کھیل میں شامل کیا۔ آہستہ آہستہ مہربانیوں کا یہ کلب گاؤں کے بڑوں میں بھی مقبول ہونے لگا۔ گاؤں والے بچوں سے متاثر ہو کر خود بھی دوسروں کے ساتھ مہربان ہونے لگے۔ گاؤں کا ماحول بدل گیا۔ جہاں پہلے لوگ اپنے مسائل میں الجھے رہتے تھے، اب وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے اور خوشیاں بانٹتے۔ گاؤں کلب کے بچوں کو یہ احساس ہوا کہ مہربانی ایک ایسی چیز ہے جو جتنی بانٹی جائے اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ ان کا چھوٹا سا کلب اب پورے گاؤں کے دلوں میں جگہ بنا چکا تھا۔ نتیجہ، مہربانی صرف بڑے بڑے کاموں میں نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے عمل میں بھی دکھائی جا سکتی ہے، اور جب ایک چھوٹی سی مہربانی کا آغاز ہو تو یہ پوری دنیا کو بدل سکتی ہے۔